السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کا ترجمہ۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ طٰہٰ کا کیا مطلب ہے، قرآن کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا قرآن ایک مشقت ہے یا پھر اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت ہے تو کیسے رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے۔ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، ان کو کاٹ کے الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ طٰہٰ معنی کیا ہے یہ اللہ رحمان ہی جانتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ عرب کے لوگ بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بڑے زبان دان ہیں، تو ان کے لیے یہ چیلنج چھوڑ دیا، بتاؤ پھر کیا مطلب ہے۔ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ الرحمن کے۔ یقیناً ان کا مطلب ہے، معنی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، انسانوں کا علم بہت ہی محدود ہے۔ اس کی ایک مثال سیدنا خضر علیہ السلام نے دی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، اور ایک چڑیا آتی ہے، وہ دریا سے پانی کی ایک چونچ لیتی ہے اور اڑ جاتی ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ آپ کا اور میرا علم اتنا ہی ہے جتنا چڑیا پانی لے گئی ہے، اور باقی جو سارا پانی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ لیکن جو علم آپ کے پاس ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے پاس ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن، لتشقی، کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ قرآن نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ امنگ، یہ خواہش کہ یہ قرآن ہر بندے تک پہنچ جائے، لوگ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ لیکن مکے کے لوگ کب ماننے والے تھے؟ وہ تو سننے پڑھنے کی بجائے مخالفت کرتے تھے، آپ پریشان ہو جایا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی کو محسوس کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کسی مشقت میں پڑ جائیں، کسی تکلیف میں پڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں یوں بیان فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے میرے حبیب، یہ مکے والے آپ کی بات نہیں مانتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، کیا اس غم کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اتنی فکر کی ضرورت نہیں۔ ما انزلنا، ما نہیں، انزلنا، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکا علی پر، کا آپ، علیکا آپ پر، القرآن اس قرآن کو، لتشقی، لی تاکہ، تشقی شاکیہ یشقا، شاکیہ وہ مشقت میں پڑ گیا تھا، یشقا وہ مشقت میں پڑا ہے، یا کی بجائے تا لگا دیں، تشقا تو مشقت میں ہے، لتشقی تاکہ تو مشقت میں پڑ جائے، نہیں، اس لیے نہیں۔ طٰہٰ اللہ ہی جانتا ہے کیا معنی ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی،
ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، تو پھر کس لیے نازل کیا ہے؟ اللہ تذکرۃ لمن یخشا، ہاں یہ ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں، یہ صرف اس کے لیے ہے جو ڈرنے والا ہے۔ اللہ مگر، تذکرتاً نصیحت، سبق، رہنمائی، گائیڈنس، لمن لیے من اس شخص کے جو یخشا ڈرتا ہے، خاشیہ یخشا، خاشیہ ڈر گیا، وہ ڈر گیا، یخشا وہ ڈرتا ہے، لمن یخشا اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، جو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اس بندے کے لیے یہ ایک رہنمائی ہے، ایک تذکرہ ہے۔ جیسے کسی جنگل میں جانا ہو تو جنگل میں جنگلی درندے ہوں، جنگل میں جاتے ہوئے بندہ ڈرتا ہے کہ میں کیسے جاؤں، اگر اس کو کوئی گائیڈ مل جائے، کوئی رہنمائی کرنے والا مل جائے، کوئی اس کی انگلی پکڑ کے لے جائے کہ بھائی میں تجھے محفوظ راستے سے لے جاتا ہوں، تو جنگلی جانوروں درندوں سے محفوظ رہے گا، تو اس کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیے یہ قرآن بھی ایسا ہی ہے، جیسے ایک بندے کی انگلی پکڑ کے اس کو محفوظ راستے پر سے لے جاتا ہے۔ اب جو قرآن انسان کو ایک محفوظ راستہ دے، ایک محفوظ راستے پر سے لے جائے، جس سے وہ اس دنیا میں بھی امن میں رہے اور آخرت میں بھی وہ جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے، تو پھر دیکھیے یہ قرآن کیا رحمت نہیں ہے، یا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا واقعی یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے، خیر ہے، برکت ہے۔ یہ قطعاً مشقت نہیں ہے، یہ پابندی نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ تو ایک گائیڈ لائن ہے، ایک رہنمائی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم جاتے ہیں روڈ پر جگہ جگہ پر سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، وہ شہروں کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، فلاں شہر اتنی دور ہے، فلاں شہر اتنی دور ہے، یہ سڑک ادھر جا رہی ہے، یہ ادھر جا رہی ہے۔ یہ جو اشارے ہوتے ہیں یہ پابندیاں نہیں ہوتے، یہ رہنمائی ہوتے ہیں، یہ خیر ہوتی ہے۔ اور قرآن ہمارے لیے ایک خیر ہے، برکت ہے۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشا، مگر نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر لے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن آیا کہاں سے ہے؟ کسی بھی کتاب کو پکڑے نا پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے لکھنے والا کون ہے، اس کا آتھر کون ہے، مصنف کون ہے۔ اب کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس کے مصنف سے ہوتا ہے۔ اب مصنف بڑا ہو تو پڑھنے میں بھی دلچسپی ہوتی ہے، غور سے توجہ سے بندہ پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کس نے بھیجا ہے، کس کی کتاب ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تنزیلاً اتارنا ہے اس کا، تنزیلاً اتارنا، کہاں سے؟ من سے، من جس نے، ممن اس کی طرف سے جس نے، خلق الارض خلق پیدا کیا، الارض زمین کو، والسماوات اور آسمانوں کو، العلی بلند، اعلیٰ بلند، اور اعلیٰ کی مؤنث ہے علیا، اور علیا کی جمع ہے علا، والسماوات العلی بلند آسمانوں کو۔ اب یہ قرآن کس کی طرف سے آیا؟ جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور وہ کائنات کے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، اور جانتا ہے کون سی چیز انسان کے لیے مفید ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، کس چیز کو کیسے اپلائی کرنا ہے تو فائدہ مند ہے، کیسے نہیں کرنا تو اگر ایسا کرے گا تو نقصان دہ ہوگا۔ وہ ذرے ذرے کو جانتا ہے، جس کو ذرے ذرے کا علم ہو
اس کی کتاب، اس کی طرف سے آئی گئی ہوئی کتاب کتنی اہم ہوگی اور کتنی حقیقت پر مبنی ہوگی۔ قرآن واقعتاً حقیقت پر مبنی ہے۔ آج تلک کوئی شخص اس کی ایک صورت، ایک آیت کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا، کسی ایک جملے کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا کہ جو کوئی فطرت کے خلاف ہو، بات کچھ اور ہو، یہاں کچھ اور بیان کر دی گئی ہو، یا کوئی ایسا حکم دیا گیا ہو اور وہ حکم انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو، یا کوئی ایسا حکم دیا گیا ہو اور اس پر عمل کرنے سے معاشرے میں افتراق پیدا ہو، بدامنی پیدا ہوتی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہر اس بات کا حکم دیا گیا ہے جس سے معاشرے میں امن ہوتا ہے، اور ان باتوں سے روکا گیا ہے جس سے معاشرے میں افراتفری پیدا ہوتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا جانا ہے اس کی طرف سے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن، وہ رحمان ہے، بہت بڑا مہربان ہے، کمال ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ کتاب آئی اس کی طرف سے ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کو ذرے ذرے کا علم ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس نے جو احکامات بھی دیے ہیں وہ اس بات کے پیش نظر کہ وہ رحمان ہے۔ اب رحمان کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو اس میں انسان کے لیے رحم ہوگا، بھلائی ہوگی، خیر ہوگی، اس میں مشقت اور پریشانی والی بات تو کوئی نہیں ہوگی۔ الرحمن رحمان ہے، تو پھر بد نصیب ہے وہ شخص جو اس قرآن سے منہ پھیرتا ہے، جو اس قرآن سے روگردانی کرتا ہے، جو اس قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے اور اس پر سمجھ کر عمل نہیں کرتا۔ پڑھا جاتا ہے تو رخ پھیر لیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بد نصیب اس وقت بھی جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور پڑھنے بھی نہیں دیتے، لوگوں کو سمجھنے بھی دیتے۔ اگر کوئی ماحول بناتا ہے تو مخالفت کرتے ہیں۔ الرحمن، وہ رحمان ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے کہاں؟ اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ رحمان ہے کہاں۔ اب پہلی بات یہ دیکھ لیجئے، تنزیلا، اتارنا، جو چیز اترتی ہے، جو نازل ہوتی ہے، کہاں سے اترتی ہے؟ اوپر سے اترتی ہے۔ نیچے سے اوپر جانے کو تنزیل نہیں کہتے، تنزیل کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو۔ جی، تو رحمان کہاں ہے؟ یہ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے اللہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ الے بھلے، سوچئے، تو اپنے رہنے کے لیے اچھی جگہ پسند کرے، تو کہتا ہے کہ میرے لیے صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے، باغات ہونے چاہیے، صاف ستھری فضا ہونی چاہیے، کمرہ کلین اور نیٹ ہونا چاہیے۔ اللہ الرحمن جو کائنات کا مالک ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ ہر جگہ پر ہے۔ وہ ہر جگہ میں تو اچھی جگہ بھی ہیں، ہر جگہ میں تو وہ جگہ بھی ہیں جہاں تو جانا پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ ہر جگہ پر ہے؟ نہیں، یہ قرآن کے صحیح حکم کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ تذکرہ موجود ہے، الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش۔ جی، الرحمن و رحمان علی پر، العرش، عرش، علی العرش، عرش پر، استوا، مستوی ہے۔ اب لوگ نا استوا کے معنی نہ جو ہے اس میں پھر ہیرا پھیری کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب یہ تو آیت قرآن مجید میں بار بار آتی ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، کہیں آتا ہے ثم استوى، تو پھر وہ استوا کے معنی جو ہے وہ اس میں پھر ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں کہ استوا کے معنی بنتے کیا ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آ گیا پانی کا،
ज़मीन से भी पानी, आसमान से भी पानी। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कश्ती तैयार की। अब जो ईमान वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को कि तुम कश्ती पर सवार हो जाओ और जो तुम्हारे साथी हैं वो भी कश्ती पर सवार हो जाएं। जब तुमने कश्ती पर सवार हो जाना है, तुमने भी और तुम्हारे साथियों ने भी, तो कहना है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। शुक्र है उस ज़ात का जिसने हमें ज़ालिम कौम से निजात दी। अब कश्ती पर सवार होने के लिए, कश्ती पर चढ़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? इज़िस्तवैता, इज़ा जब इस्तवैता, इस्तवा वो सवार हो गया, वो चढ़ गया, इस्तवैता तू चढ़ गया। इज़स्तवैता जब तू चढ़ जाए, जब तू कश्ती पर चढ़ जाए, अंता व मम्मा का, तू भी और तेरे साथी भी। अब वहाँ लफ्ज़, यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इस्तिवा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मूसा अलैहिस्सलाम के कश्ती पर चढ़ जाने पर के लिए। अब फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब तक अल्लाह ताला ने चाहा वो पानी रहा, फिर हुक्म दिया आसमान को थम जा, आसमान थम गया, ज़मीन को हुक्म दिया कि पानी निगल जा। अब कश्ती जाके जूदी पहाड़ पर ठहर गई। जूदी पहाड़ तुर्की में है, आज भी कश्ती के वहाँ आसार मौजूद हैं, निशान मौजूद हैं। तुर्की वालों ने उसकी निशानदेही की हुई है और साथ पार्क भी बनाया हुआ है, लोग आते हैं सैर व तफरीह के लिए, देखते हैं। अब जब कश्ती जूदी पहाड़ पर जाके ठहरती है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? वस्तवत अलल जूदी, वा और इस्तवत वो ठहर गई, अलल जूदी जूदी पहाड़ पर। अब देखिए माने इस्तिवा का लफ्ज़ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और इस्तवत का लफ्ज़ वही लफ्ज़ है, सिर्फ ये सीगा मुअन्नस का है, आगे आखिर में ता साकन आ गई है। कश्ती के लिए कश्ती मुअन्नस है तो लिफ़ेल मुअन्नस का इस्तेमाल हुआ है। इस्तवत, इस्तवा मुज़क्कर के लिए और इस्तवत मुअन्नस के लिए वही लफ्ज़ है। तो इस्तवा के मानी है मुस्तवी होना, चढ़ जाना। तो इसका बड़ा शानदार किसी ने तर्जुमा किया है कि जलवागर होना। हाँ जी, तो अब हम ये तो कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो अर्श पर है। अब है कैसे, उस कैफियत को हम बयान नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। जैसे अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है, हम मिसाल नहीं दे सकते कैसा हाथ है। अल्लाह तबारक व तआला की पिंडली है, लेकिन मिसाल नहीं दे सकते कैसी पिंडली है। इसी तरह अल्लाह ताला अर्श पर कैसे हैं, उसकी कैफियत को हम बयान नहीं कर सकते। हमें ये मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर है, कैसे है ये नहीं बयान कर सकते, ना मालूम है किसी को। अब देखिए इसकी कई सारी मिसालें हैं। हम दुआ मांगते हैं, किधर हाथ उठाते हैं? ऊपर उठाते हैं। हाँ जी, कुरान को अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, ऊपर से नाज़िल किया। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म लेकर ऊपर से आते हैं और यहाँ से फिर लोगों के कंधों पर सवार फरिश्ते जो नोट कर रहे होते हैं वो भी अपनी कार्रवाई पूरी करके वो किधर जाते हैं? ऊपर चढ़ जाते हैं। लोगों के अमाल किधर जाते हैं? ऊपर चढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाराज पर गए थे तो किधर गए थे? ऊपर गए थे। अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कहाँ है? 7 आसमान, 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कहाँ होंगे? अर्श पर होंगे। किसी बच्चे से पूछे ना, बच्चे से, तो वो कहेगा अल्लाह अर्श पर है। किसी मौलवी से पूछे तो वो कहेगा अल्लाह हर जगह पर है। अजीब मंतक है। हाँ जी, हाँ अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ताकत कुदरत वो हर जगह पर है। अल्लाह तबारक व तआला हर ज़र्रे ज़र्रे को देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का कंट्रोल ज़र्रे ज़र्रे पर है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक की सुनते हैं।
کوئی معمولی سی بھی کہیں آہٹ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت قدرت اتنی ہے کہ وہ ہماری ایسے جیسے ہماری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کہ ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اب اس غلط فہمی سے دور آنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، نہیں ہے۔ حاضر کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ ناظر ہر جگہ پر ہے، دیکھتا ہر ایک کو ہے۔ موجود کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اللہ تو اعلیٰ، تیری ذات اعلیٰ، تیرا مقام اعلیٰ۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو عرش پر جلوہ گر ہے۔ اب اس سبق سے ہم نے کیا ترجمہ ایک بار پھر دوہرا لیجئے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کسی مشقت میں پڑ جائیں، الا مگر تذکرۃ لمن یخشیٰ، ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، تنزیلاً اتارنا ہے، ممن اس کی طرف سے جس نے خلق الارض پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلیٰ اور بلند آسمانوں کو، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر جلوہ گر ہے۔ اب ان آیات سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ پہلی بات، قرآن ایک عظیم کتاب ہے، کیونکہ اس کے نازل کرنے والا عظیم ہے، تو قرآن ایک عظیم کتاب ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے۔ آپ کے لیے یہ کوئی مشقت والی کتاب نہیں، پریشانی والی کتاب نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے کسی مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، کیونکہ یہ ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ رہنمائی ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ قرآن رہنمائی ہے کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ پڑھنے والی دنیا بڑی ہے، بہت پڑھتے ہیں، لیکن عمل کون کرتا ہے؟ اس سے استفادہ کون کرتا ہے؟ جو ڈرنے والا ہے۔ اللہ الرحمن کہاں ہے؟ اللہ کی ذات عرش پر جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، کنٹرول ہر چیز پر ہے، ہر ذرے پر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق